الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین وعلی اصحابہ المکرمین وعلی اولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم صدق اللہ العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حاضرین محترم، اللہ جل مجدہ کا لاکھ احسان اور شکر ہے کہ اس کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ میں اور آپ نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ کریم کے گھر حاضر ہیں۔ سو اللہ میری اور آپ کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پچھلے سے پچھلا جمعۃ المبارک ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت پر گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ اس کا ایک حصہ ہم بیان کر چکے کہ آقا علیہ السلام کا سفر ہجرت مکہ مکرمہ سے لے کر غار ثور تک کا جو سفر ہے اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دو دور ہیں۔ پہلا دور ہجرت و نبوت، بعثت و نبوت سے لے کر ہجرت تک، اس دور کو مکی دور کہتے ہیں، یعنی بعثت سے لے کر ہجرت تک یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مکی دور ہے۔ اور دوسرا دور یہ ہجرت سے لے کر حجۃ الوداع تک کا دور ہے۔ اس دور کو مدنی دور کہتے ہیں، یعنی تاریخ اسلام میں آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ کے دو دور گزرے، ایک مکی دور اور دوسرا مدنی دور۔ مکی جو دور ہے وہ بعثت و نبوت سے لے کر ہجرت تک کا سفر ہے، اور جو مدنی دور ہے وہ ہجرت سے لے کر حجۃ الوداع تک کا دور ہے۔ سو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں پہنچے۔ سو غار ثور میں آقا علیہ السلام نے 3 دن قیام فرمایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آقا علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ 3 دن آقا علیہ السلام غار ثور میں ٹھہرے۔ اب یہاں
تک ہم پچھلے سے پچھلے جمعہ پر گفتگو کر چکے، یہاں تک۔ اب اس سے اگلے جو واقعات ہیں، غار ثور سے نکلنے کے بعد آقا دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 مہینے پہلے 2 اونٹنیاں خرید کر تیار کی ہوئی تھیں، جنہیں ابو بکر صدیق بیبول کے پتے کھلایا کرتے تھے، صبح و شام چارہ ڈالتے تھے، تاکہ ہجرت کے سفر پر یہ اونٹنیاں ہمیں کام آ سکیں۔ سو آقا علیہ السلام کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر ہجرت پر ہیں، اور جب غار ثور سے نکلے تو کفار، منافقین، مشرکین مکہ یہ آقا علیہ السلام کے تعاقب میں کئی گھوڑ سوار حضور کے تعاقب میں، حضور کی تلاش میں نکلے تھے، اور کفار نے آقا علیہ السلام کو جو زندہ گرفتار کر کے لائے گا، کفار نے 100 اونٹوں کے انعام کا لالچ دے رکھا تھا۔ ان تعاقب کرنے والوں میں سراقہ ابن مالک بھی ہیں، حضرت بریدہ اسلمی بھی ہیں، اور سراقہ ابن مالک آقا علیہ السلام کو تلاش کرنے میں حضور کے قریب پہنچا، ابو بکر صدیق ساتھ ہیں۔ تو ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں آقا کہ یوں لگتا ہے کہ ہماری تلاش میں پیچھے کوئی گھوڑ سوار آن پہنچا۔ آقا علیہ السلام نے جب پلٹ کر نگاہ دوڑائی پیچھے تو سراقہ ابن مالک پر نظر پڑنے کی دیر تھی کہ سراقہ اپنی سواری کے گھٹنوں سمیت زمین میں دھنس گیا، اور سراقہ کے ذہن و دماغ میں تو چونکہ 100 اونٹوں کا لالچ تھا انعام کا، سراقہ نے اٹھا، گھوڑے کو اٹھایا، فال نکالی، کفار فال نکالا کرتے تھے۔ اسلام کی تعلیم میں فال نکالنا یہ صحیح نہیں ہے، فال نکالی مگر فال میں نتیجہ نامراد تھا، کامیابی کا نتیجہ نہیں تھا، مگر پھر بھی 100 اونٹوں کا لالچ تھا ذہن میں۔ گھوڑے کو پھر ایڑ لگائی، جو پھر چلنے لگا تو تاجدار کائنات نے نگاہ فرمائی تو سراقہ اپنی گھوڑی سمیت یعنی سواری سمیت زمین پر گر گیا، 2 مرتبہ 3 مرتبہ۔ جب سراقہ گرا تو تاجدار کائنات کے سراقہ کی سواری قریب پہنچ چکی تھی۔ آقا علیہ السلام نے دیکھ کے فرمایا، سراقہ اس وقت تیری کیا شان ہوگی جب کسرا ایران کے سونے کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے۔ اب دیکھیں، سراقہ تو آقا کی جان کا دشمن ہے، سراقہ آقا کی جان کا دشمن ہے، مگر آقا علیہ السلام سراقہ کو پیش گوئی سنا رہے ہیں۔ اب جب سراقہ نے دیکھا کہ میں ناکام و نامراد ہوا تو سراقہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے امان نامہ لکھ دیں، امان نامہ، میں معافی کا طلبگار ہوں۔ سو آقا علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا، ابو بکر ان کو چمڑے پر امان نامہ لکھ دو، اور سراقہ اس راستے سے یہیں سے واپس ہو گیا۔ اور وہ جملہ یاد رکھیں، آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا، سراقہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے ہاتھوں میں کسرا ایران کے سونے کے کنگن ہیں۔ آقا بشارت دے رہے تھے۔ سو سراقہ نے امان نامہ لکھوایا، معافی کا طلبگار ہوا، اسی راستے پر واپس لوٹ گیا۔ راستے میں جو کوئی کافروں میں سے ملتا سراقہ بتاتا جاتا، اس راستے پر حضور نہیں ہیں، اس راستے پر حضور نہیں ہیں۔ سو سراقہ ابن مالک واپس پہنچا۔ بعد میں پھر جب غزوہ حنین ہوا، جب وادی طائف کے غزوہ لڑا گیا، اس کے بعد سراقہ
پھر آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، امان نامہ دکھا کر حضور کا کلمہ پڑھ کر ہلکا بگوش اسلام ہو گیا۔ سو آقا علیہ السلام نے سراقہ کو بشارت دی۔ بعد میں پھر وقت گزرتا رہا، سیدنا ابو بکر صدیق کا زمانہ گزرا دور خلافت کا، سیدنا عمر فاروق کے دور خلافت میں سرزمین ایران فتح ہوئی، اور جب ایران کی سرزمین فتح ہوئی تو مال غنیمت کا ایک ڈھیر تھا جو مسجد نبوی میں لگا دیا گیا۔ عمر فاروق اپنی سلطنت میں تخت پر بیٹھے ہیں، مال غنیمت کا ایک ڈھیر ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اٹھے، آپ کے ہاتھ میں چھڑی ہے، آپ مال غنیمت میں سے کچھ تلاش کر رہے ہیں۔ تلاش کرتے کرتے، بھلا تلاش کیا کرنا تھا؟ مال غنیمت بھی آ چکا، ایران کی سرزمین بھی فتح ہو چکی، اور عمر فاروق کے دماغ میں تاجدار کائنات کا وہ ارشاد بھی یاد تھا کہ سفر ہجرت پر آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، سراقہ اس وقت تیری کیا شان ہوگی جب کسرا ایران کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے۔ عمر فاروق کے ذہن میں وہ کلمہ بھی تھا اور مال غنیمت بھی آ چکا تھا، ایران فتح بھی ہو چکا تھا۔ عمر فاروق تلاش کرتے کرتے چھڑی کو وہ ایران کے بادشاہ کے کنگن لگے، سونے کے جو کنگن لگے، تو عمر فاروق نے فرمایا سراقہ ہے، سراقہ ہے۔ سراقہ ابن مالک کھڑا ہوا، عرض کی یا امیر المومنین میں ہوں۔ عمر فاروق نے فرمایا سراقہ میرے قریب آ جاؤ، بے شک اسلام میں سونا پہننا حرام ہے، اسلام میں سونا پہننا حرام ہے، اور مجھ عمر کے دور حکومت میں کوئی شخص سونے کا چھلا پہن کر گلیوں میں چل نہیں سکتا، مگر تاجدار کائنات کا فرمان آج بحق ثابت ہوا جو حضور نے فرمایا تھا، سراقہ اس وقت تیری کیا شان ہوگی جب کسرا ایران کے سونے کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے۔ آقا عمر فاروق نے فرمایا سراقہ اپنے ہاتھ میرے قریب کرو۔ عمر فاروق نے ایران کے بادشاہ کے کنگن سراقہ ابن مالک کے ہاتھوں میں پہنا دیے، فرمایا سراقہ اور تو کوئی میرے دور حکومت میں سونے کا چھلا پہن کر گلیوں میں چل نہیں سکتا، مگر سراقہ تو آج سونے کے کنگن پہن کر مدینے کی گلیوں میں چل، تاکہ پتہ چلے کہ تاجدار کائنات کی پیشین گوئی و بشارت حق ثابت ہوئی۔ سو سراقہ ابن مالک غزوہ حنین کے بعد امان نامہ دکھا کر آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر ہلکا بگوش اسلام ہو گئے۔ اور اسی سفر پر بریدہ اسلمی یہ بھی 170 گھوڑ سواروں کو ساتھ لے کر آقا علیہ السلام کی تلاش میں نکلے۔ حضور علیہ السلام کی تلاش میں تلاش کرتے کرتے بریدہ اسلمی 70 گھوڑ سوار ساتھ ہیں، آقا علیہ السلام تک پہنچے۔ حضور علیہ السلام کے جب قریب پہنچے تو آقا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بریدہ اسلمی 70 گھوڑ سواروں کے ساتھ ہمیں پکڑنے کے لیے ہمارے قریب آ گئے، آقا علیہ السلام نے بریدہ سے مخاطب ہوئے، پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگے بریدہ ہوں۔ حضور نے فرمایا کس قبیلے سے تعلق ہے؟ کہنے لگے قبیلہ اسلمی سے تعلق ہے۔ حضور نے فرمایا آقا علیہ السلام ابو بکر صدیق سے مخاطب ہوئے، حضور نے فرمایا سلمنا یا ابا بکر، اے ابو بکر غم نہ کر، ہم سلامت رہے۔ سو آقا علیہ السلام بریدہ سے مخاطب ہوئے، حضور نے اپنی آنکھیں بریدہ کی آنکھوں میں ڈال دی۔ وہ جو ایک جمعہ پر میں نے حدیث بیان کی تھی، اللہ نے اپنے محبوب کو رعب عطا کیا، جلال عطا کیا، وہ رعب کتنا تھا، تاجدار کائنات نے بریدہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا بریدہ انا محمد بن عبداللہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بریدہ میں محمد بن عبداللہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ آقا علیہ السلام نے
جب یہ جملہ بریدہ سے مخاطب ہو کر فرمایا تو بریدہ کے دل پر یہ بات اثر کر گئی. حضرت بریدہ کہتے ہیں میری زبان سے بے ساختہ نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. حضرت بریدہ کلمہ پڑھ کر حضور کا غلامی کے اندر آ گئے. جو حضرت بریدہ نے کلمہ پڑھا 70 گھوڑ سوار جو تاجدار کائنات کو پکڑنے کے لیے آن پہنچے تھے وہ بھی حضور کا کلمہ پڑھ کر ہلکا بگوش اسلام ہو گئے. سو ہجرت کے سفر پر کئی واقعات پیش آئے. راستے میں آقا علیہ السلام دوپہر کے وقت معبد کا گھر آتا تھا. اس سفر پر راستے میں معبد ایک بڑھیا ہے, ضعیف العمر ہے, مگر اس کا گھر اور اس کی جھونپڑی مسافروں کے ٹھہرنے کی جگہ تھی. معبد مسافروں کو پانی پلایا کرتی تھی. آقا علیہ السلام دوپہر کا وقت ہے, پیاس کی شدت تھی, کچھ کھانے پینے کو معبد کے جھونپڑی کے اندر تشریف لے گئے. حضور کھانے پینے کو کچھ طلب فرمایا. معبد کہتی ہے گھر میں میری جھونپڑی میں کھانے پینے کو کچھ نہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جو کونے میں بکری کھڑی ہے یہ دودھ نہیں دیتی. معبد کہتی ہے اے اجنبی مسافر, اگر یہ دودھ دیتی ہوتی چل پھر سکتی تو میرا خاوند باقی بکریاں چرانے کے لیے لے گیا, اسے بھی لے جاتا. یہ بیمار ہے, دودھ نہیں دیتی, چل پھر نہیں سکتی, لاغر ہے. قربان جائیں آقا علیہ السلام کا جملہ سننے والا. حضور نے فرمایا اے بڑھیا اجازت دینا تیرا کام ہے, اس بکری کے تھنوں سے دودھ لینا ہمارا کام ہے, ہمارا کام. آقا علیہ السلام نے اجازت مانگی, بڑھیا نے اجازت دے دی. حضور علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو بکری کے تھنوں میں دودھ اتر آیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اے بڑھیا کوئی برتن لاؤ. بڑھیا برتن لائی, حضور نے دونوں ہاتھوں سے دودھ دوہا, برتن دودھ سے بھر گیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا نہ معلوم کتنے دنوں سے یہ بڑھیا بھوکی ہوگی. حضور نے فرمایا اماں جان پہلے یہ دودھ تم تناول فرماؤ. آقا علیہ السلام نے بڑھیا کو پلایا, پھر سیدنا ابو بکر صدیق کو پلایا. وہ بکری جو چل نہیں سکتی, تھن سوکھ چکے, مگر کیا ہے تاجدار کائنات کے دستے مبارک کی برکت کتنی ہے کہ آقا علیہ السلام کا ہاتھ لگنے سے تھنوں میں دودھ اتر آیا. پھر آقا علیہ السلام نے خود پیا. خود پی کر حضور نے فرمایا ایک برتن میں دودھ دو کر فرمایا اماں یہ دودھ رکھ لو. حضور تو دیکھ رہے تھے کہ شام کو اس کا خاوند بھی آئے گا, اس کے پینے کے لیے بھی حضور نے انتظام کر دیا. آقا علیہ السلام چلے گئے. تھوڑی دیر رکنے کے بعد وہ بڑھیا آقا علیہ السلام کو, اس اجنبی مسافر کو بڑی محبت کی نگاہوں سے تکتی رہی. شام کو جب بڑھیا معبد کا خاوند گھر آیا تو جھونپڑی میں داخل ہوا تو پوچھتا ہے معبد یہ خوشبو کیسی, معبد یہ خوشبو کیسی. اور جب کونے میں کھڑی بکری کو تندرست و توانا دیکھا تو خاوند پوچھنے لگا معبد یہ بکری تندرست کیسے ہو گئی. جب برتن میں دودھ پڑا دیکھا تو حیرت گم ہو گئی. معبد کا خاوند کہتا ہے یہ دودھ کیسا اور کہاں سے. تو معبد نے پورا واقعہ بیان کیا. کہتی ہے اس طرح کا ایک اجنبی مسافر آیا تھا, یہ اس کے دستے مبارک کی برکت ہے. تو معبد کا خاوند کہتا ہے مجھے اس کا ذرا حلیہ تو بیان کرو, اس کا حلیہ تو بیان کرو. معبد حلیہ بیان کرتی ہے کہ خوبصورت گھنگریالے بالوں والا, وجیح و جمیل چہرے والا, سرمگی سیاہ آنکھوں والا, قد نہ زیادہ لمبا نہ زیادہ چھوٹا, چلنے میں اتنا حسین و جمیل شخص کہ میری آنکھوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. معبد خاوند سے قصہ بیان کر رہی ہے, حلیہ بیان کر رہی ہے.
تو معبد کا خاوند کہتا ہے یہ شخص تو مجھے صاحب قریش معلوم ہوتا ہے، یہ شخص تو مجھے صاحب قریش معلوم ہوتا ہے جس کی تلاش میں تھا، اور یہ تو نبی آخر الزمان لگتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ معبد کے خاوند نے سواری تیار کی، گھر بار چھوڑا، وہ کہتا ہے چلو اس اجنبی مسافر کی تلاش میں نکلے۔ واہ واہ واہ، ایمان کے دریچے جو کھلے تو پھر کیا، حضور کی تلاش میں حضور کے پاس پہنچے، قصہ واقعہ بیان کر کر حضور کا کلمہ پڑھ کر ہلکا بگوش اسلام ہو گئے۔ یہ ہجرت کے مسافر تاجدار کائنات ہیں، اور ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر کیا ہے، آقا علیہ السلام سفر کرتے کرتے وادی قباء میں پہنچے۔ یہ وادی قباء کیا ہے، کہاں ہے؟ یہ مدینہ طیبہ کی جنوب کی جانب کم و بیش 3 میل کے فاصلے پر ہے مدینہ سے، مگر اب تو چونکہ آبادی بڑھتے بڑھتے اتنی ہو گئی کہ قباء کی وادی مدینہ کا محلہ بن چکا ہے، مگر اس وقت 3 میل کا فاصلہ تھا۔ آقا علیہ السلام قباء کی وادی میں پہنچے، اور پھر قباء کی وادی میں آقا علیہ السلام نے قیام کیا۔ کچھ انصار کے گھر تھے، یہاں خاندان آباد تھے، آقا علیہ السلام یہاں تشریف فرما ہو گئے۔ کچھ دن آقا علیہ السلام نے یہاں قیام کیا، پھر لوگ حضور سے ملنے کے لیے آتے قباء کی وادی میں، آقا علیہ السلام سے ملاقات ہوتی، حضور دین کی تعلیم دیتے، اسلام کی تبلیغ کرتے وادی قباء میں۔ یہی حضرت سلمان فارسی نے آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھا۔ کون سلمان؟ جو پہلے چاند کی پوجا کرتے تھے، چاند کی پوجا کو چھوڑا، پھر سورج کی پوجا پاٹ کرنے لگے، پھر سورج کی پرستش کو چھوڑا، پھر آگ کو پوجنے لگے، پھر آگ کی پوجا پاٹ کو چھوڑا، کہیں بھی دل اور دماغ مطمئن نہیں تھا۔ بالآخر ایک یہودی کی خدمت میں رہنے لگے۔ جب اس یہودی کا انتقال ہونے لگا تو سلمان فارسی کہتے ہیں، عجیب واقعہ، سلمان فارسی کہتے ہیں اس یہودی آقا سے کہ میں نے کئی دین و مذہب تبدیل کیے ہیں، مگر کہیں بھی میرا دل مطمئن نہیں ہوا، مجھے کسی سچے دین کی خبر دو، مجھے کسی سچے دین کی خبر دو۔ سو سلمان فارسی نے جب یہ پوچھا تو یہودی ان کا آقا جو مالک تھا لیٹا ہوا تھا، اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا سلمان، آج تک مجھے یہ بات کسی نے نہیں پوچھی کہ ہمیں کسی سچے دین کی خبر دو، آج تم نے پوچھ لیا، جاؤ اندر سے ہماری کتاب اٹھا کر لاؤ۔ سلمان فارسی کہتے ہیں میں اندر گیا، تورات کتاب، آسمانی کتاب ہے نا، وہ اٹھا کے لے آیا۔ تو یہودی میرا مالک جو آقا تھا، تورات کا حافظ تھا، اس نے کتاب کھولی تو اس نے کہا کہ سلمان، آج تم نے مجھے سچے دین کے بارے میں پوچھ لیا، سچے نبی کے بارے میں پوچھ لیا، تجھے سچے نبی اور سچے دین کی 3 نشانیاں بتاتا ہوں۔ 3 نشانیاں۔ اس یہودی مالک و آقا نے سلمان فارسی کو کیا نشانیاں بتائیں؟ پہلی یہ، اس نے کہا وہ جو نبی ہوں گے، نبی آخر الزمان، ان کی پہلی نشانی یہ کہ وہ ہجرت کر کے کھجوروں کے جھنڈ والے شہر یثرب میں جائیں گے۔ وہ نبی آخر الزمان ہجرت کر کے کھجوروں کے جھنڈ والے شہر یثرب میں جائیں گے۔ مدینہ تو بعد میں بنا نا، وہ تو حضور کے قدموں سے بنا، پہلے یثرب تھا۔ یثرب کہتے ہیں بیماریوں کا گھر۔ جب تاجدار کائنات کے قدم لگے تو وہ یثرب پھر مدینہ بنا۔ تو پہلی نشانی نبی آخر الزمان کی کیا بتائی؟ کہ وہ اپنے آبائی وطن سے ہجرت کر کے کہاں جائیں گے؟ کھجوروں کے جھنڈ والے شہر یثرب میں جائیں گے۔ دوسری نشانی یہ بتائی کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے،
ان کی دوسری نشانی کیا؟ صدقہ قبول نہیں کریں گے اور ہدیہ قبول فرمائیں گے۔ صدقہ نہیں کھائیں گے اور ہدیہ قبول فرمائیں گے۔ تیسری نشانی یہ کہ ان کے دو کندھوں کے درمیان پیچھے مہر نبوت لگی ہوگی۔ دو کندھوں کے درمیان پیچھے مہر نبوت لگی ہوگی۔ سو سلمان فارسی کو ان کے مالک یہودی آقا نے تین نشانیاں بتائیں۔ پہلی، اپنے آبائی وطن سے ہجرت کر کے یثرب کھجوروں والے شہر میں جائیں گے۔ دوسری، صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ قبول فرمائیں گے۔ تیسری کیا؟ دونوں کندھوں کے درمیان پیچھے مہر نبوت لگی ہوگی۔ سو سلمان فارسی کہتے ہیں میں اپنے آقا یہودی مالک سے نبی آخر الزمان کی یہ نشانیاں دریافت کر کے وہاں سے چل نکلا۔ سفر کرتے 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 میں مکہ پہنچا جو نبی آخر الزمان کی ولادت کا شہر تھا۔ یہاں پہنچ کر ایک یہودی مالک کی نوکری کر لی، یہودی مالک و آقا کی نوکری کر لی۔ اس کا کھجوروں کا باغ تھا، وہاں پانی دینے لگ گیا۔ اور یہ یاد رکھیں، سلمان فارسی جب مکہ پہنچے قبول اسلام کی تلاش میں، آقا دو جہاں کی تلاش میں، تو سلمان کے سر اور داڑھی کے سارے بال سفید ہو چکے تھے، بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے۔ یہودی مالک کے باغ میں درختوں کو پانی دیا کرتے، روزانہ کا معمول تھا، مگر تلاش کیا تھی؟ نبی آخر الزمان کی صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائے، تلاش کیا تھی؟ آقا دو جہاں کی، سچے دین کے قبول کرنے کی۔ ایک روز سلمان فارسی کہتے ہیں میں کھجوروں کے درخت پہ چڑھا، کھجوریں پک چکی تھی، موسم تھا، میں کھجوریں توڑ توڑ کے نیچے گرا رہا تھا، میرا مالک یہودی نیچے سے کھجوریں اکٹھی کر رہا تھا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں تو مالک نیچے تھا، میں درخت کے اوپر تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک یہودی دوڑا دوڑا آیا، ایک یہودی دوڑا دوڑا آیا۔ اس نے آ کر یہودی کو خبر دی۔ کیا خبر؟ اس نے آ کر بتایا کہ وہ جو ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی آخر الزمان ہجرت کر کے مدینہ آئیں گے، تو وہ پہنچ چکے ہیں، ہجرت کر کے کھجوروں والے شہر میں آئیں گے، وہ پہنچ چکے ہیں۔ یہودی نے یہودی کو خبر دی۔ سلمان فارسی کہتے ہیں میں درخت کے اوپر تھا، میرے کانوں میں آواز پڑی، میں نے کہا اچھا، وہ نبی آخر الزمان اور وہ سچا دین جس کی تلاش تھی وہ پہنچ چکے ہیں۔ کہتے ہیں میں کام کاج سے فارغ ہوا، وہ یہودی مالک نے تورات میں جو نشانیاں بتائی تھی وہ تو یاد تھی۔ پہلی نشانی تو پوری ہو چکی کہ وہ آبائی وطن سے ہجرت کر کے کہاں آئیں گے؟ کھجوروں والے شہر میں۔ تو یہ کھجوروں والا شہر تھا جہاں سلمان فارسی حضور کی تلاش کرتے کرتے پہنچ چکے تھے۔ کہتے ہیں پہلی نشانی تو پوری ہو گئی، میں کام کاج سے فارغ ہوا، شام کو ایک تھال میں تھوڑی کھجوریں رکھی، معلوم کیا کہ نبی آخر الزمان کہاں تشریف فرما ہیں۔ کہتے ہیں میں تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچا حضور کی خدمت میں، تو جا کر میں نے تھال میں کھجوریں رکھی تھی، پیش کی، توجہ رکھنا، جب پیش کی تو سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھجوریں صدقہ کی ہیں، یہ کھجوریں صدقہ کی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم صدقہ نہ کھاتے ہیں نہ قبول کرتے ہیں، صدقہ ہم نہیں کھاتے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں میں کھجوریں لے کر واپس آ گیا، یہ نشانی بھی پوری ہو گئی۔ اگلے دن سارا دن کام کاج کرنے کے بعد شام کو تھال میں کھجوریں رکھی، حضور کی بارگاہ میں لے گیا اور میں نے جا کر عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھجوریں آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے خوشی سے قبول فرمائی اور کچھ کھا کر باقی غلاموں میں تقسیم کر دی۔ حضرت سلمان کہتے ہیں
میری دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ تیسری کیا تھی؟ دونوں کندھوں کے درمیان پیچھے مہر نبوت ہوگی۔ یہ تورات، زبور اور انجیل میں نشانیاں آ چکی تھیں آقا علیہ السلام کی۔ کہتے ہیں کئی روز میں اسی کی تلاش میں تھا۔ ایک روز ایک صحابی کا انتقال ہو گیا، آقا علیہ السلام صحابی کے جنازے میں تشریف لے گئے، میں بھی گیا۔ آقا علیہ السلام ابھی جنازہ پڑھنے کے بعد قبر میں دفن کرنے کے لیے تھوڑی دیر تھی، کہتے ہیں حضور تشریف فرما ہوئے، میں پیچھے آ کر حضور کے پیچھے بیٹھ گیا۔ تلاش کیا تھی؟ مہر نبوت دیکھنا تھی، تلاش یہ تھی تاکہ تینوں نشانیاں مکمل ہو جائیں۔ جب آقا علیہ السلام کے پیچھے بیٹھا تو حضور نگاہ نبوت سے جان گئے۔ آقا علیہ السلام جب جان گئے کہ اب سلمان چاہتا کیا ہے، آقا علیہ السلام نے اپنی قمیض اٹھا دی، قمیض اٹھا کے فرمایا سلمان لے تیسری نشانی بھی دیکھ اور مجھ محمد کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں میں آگے بڑھا، حضور کی مہر نبوت کو چوم لیا۔ یہ مہر نبوت دو کندھوں کے درمیان خود رب کائنات نے دست مبارک سے لگائی تھی۔ کہتے ہیں میں نے مہر نبوت کو چوما اور چوم کر حضور کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ آقا علیہ السلام وادی قبا میں کئی دن ٹھہرے اور اسلام کی تاریخ کا پہلا گھر اللہ کا مسجد خود تاجدار کائنات نے وادی قبا میں تعمیر فرمائی۔ صحابہ کرام حضور کے ساتھ تھے۔ آقا علیہ السلام مسجد کی تعمیر میں خود لگ گئے، قربان جائیں۔ آقا تو جہاں جب مسجد تعمیر کر رہے تھے پتھر اٹھا اٹھا کر، تو گویا مزدور کے منزل و رفعت کے مقام کو بیان کیا جا رہا تھا کہ مزدور کی مزدوری میں برکت کتنی ہے۔ آقا علیہ السلام جب کسی مزدور سے ملتے، جب کسی کسان سے ملتے، جب کھیتی باڑی کرنے والے سے ملتے، حضور جب مصافحہ فرماتے تو مصافحہ کرنے والے کا ہاتھ اگر سخت ہوتا، کھیتی باڑی کر کر کے ہاتھ سخت ہوتا تو حضور اس کا ہاتھ چومتے اور حضور فرماتے القاسب حبیب اللہ، اپنے ہاتھ سے محنت کرنے والا مزدور وہ اللہ کا دوست ہے۔ اپنے ہاتھ سے محنت کرنے والا، مزدوری کرنے والا وہ اللہ کا دوست ہے۔ پھر قربان جائیں آقا علیہ السلام وادی قبا میں اسلام کی تاریخ کا پہلا گھر اللہ کا، سب سے پہلا گھر تو ابراہیم اور اسماعیل نے بنایا تھا کعبۃ اللہ، اور اسلام کی تاریخ کی پہلی مسجد خود تاجدار کائنات نے دست مبارک میں وادی قبا میں تعمیر فرمائی۔ پھر وادی قبا میں تعمیر، صحابہ کرام حضور کے ساتھ مسجد تعمیر کر رہے ہیں۔ میں گفتگو کے اینڈ پر آ رہا ہوں، آخری جملہ توجہ طلب ہے، من کی دنیا پہ لکھنے کے لائق ہے۔ صحابہ حضور کے ساتھ مسجد کی تعمیر میں لگے ہوئے ہیں اور پیارے پیارے گیت پڑھ رہے ہیں، پیارے پیارے صحابہ گیت پڑھ رہے ہیں، اور آقا ان کے گیتوں میں ہم کافی الفاظوں میں آواز ملا کر خود بھی گنگنا رہے ہیں، خود بھی گنگنا رہے ہیں۔ وہ گیت کیا تھے؟ کل ائمہ محدثین نے لکھا ہے، وہ کیا؟ صحابہ جو گیت پڑھ رہے تھے وہ کیا مطلب؟ کیا کامیاب ہے وہ شخص، من کی دنیا پہ لکھ لو یہ جملے، کامیاب ہے وہ شخص جو اللہ کا گھر تعمیر کرتا ہے، کامیاب ہے وہ شخص جو اللہ کے گھر کی تعمیر میں لگا رہتا ہے، اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتا رہتا ہے اور راتوں کو جاگتا رہتا ہے، اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھاتا رہتا ہے اور راتوں کو جاگتا رہتا ہے۔ سو عزیزان محترم، سفر ہجرت کا دوسرا مرحلہ وادی قبا تک آقا علیہ السلام پہنچے۔ پھر کیا؟ صحابہ کرام حضور سے ملنے کے لیے آتے، لوگ آتے، قبا کی وادی کے رہنے والے، ابو بکر صدیق ساتھ ہیں۔ جب کوئی ساتھ ہوتا ہے نا کسی کے تو صحبت کا رنگ چڑھتا ہے، صحبت کا رنگ چڑھتا ہے۔ کہتے ہیں فلاں پر فلاں کی دوستی کا رنگ چڑھ گیا ہے، فلاں پر فلاں کی دوستی کا
رنگ چڑھ گیا ہے، بلا تشبیہ بلا مثال۔ ابو بکر صدیق ہجرت میں حضور کے ساتھ ہیں، یار غار ہیں، اٹھنے بیٹھتے صبح و شام، آقا دو جہاں کی مجلس میں رہتے۔ جب وادی قباء میں تھے، جو نئے ملنے والے لوگ آتے تو وہ یہ فرق نہ کر سکتے آقا کون ہے غلام کون ہے۔ واہ 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 واہ، آقا کون ہے غلام کون ہے۔ ابو بکر صدیق کے چہرہ پر بھی تاجدار کائنات کی صحبت کا رنگ چڑھ چکا تھا، یہ فرق کرنا مشکل ہو گیا تھا آنے والوں کے لیے، آقا کون، مالک کون، غلام کون۔ تو ابو بکر صدیق پھر کیا کرتے، اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، آقا جہاں تشریف فرما ہوتے ابو بکر صدیق پیچھے کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو کر کپڑے کا پنکھا بنا کر حضور کو پنکھا جھولتے رہتے۔ ایک تو حضور کی خدمت رہے، دوسرا آنے والوں کو پتہ چل سکے کہ جو مالک ہے، آقا ہے، وہ بیٹھے ہیں، جو کھڑا ہے وہ غلام ہے۔ سو آقا علیہ السلام مسجد قباء میں تعمیر کرتے ہوئے اللہ کا گھر، صحابہ اور آقا کیا پڑھ رہے تھے؟ کامیاب ہے وہ شخص جو اللہ کے گھر کی تعمیر میں لگا رہتا ہے، اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتا رہتا ہے اور راتوں کو جاگتا رہتا ہے۔ سو آئیے اللہ کے گھر کی تعمیر میں حتی الامکان اور حتی الوسع جان و مال خرچ کریں، اور پھر اس اللہ کے گھر کی تعمیر کے بعد اس کو راتوں کو بیدار رہ کر، جبین کو جھکا کر اور قرآن کی تلاوت کی کثرت کے ساتھ اللہ کے گھر کو آباد کر دیا جائے۔ فرمایا وہ شخص کامیاب ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔